آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ خود یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا. کس طریقے سے اب آپ دیکھیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن میرا گزر حضرت عامر انصاری کے مکان کی طرف ہوا. ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے غور سے سنیے گا, آپ سے میری گزارش ہے کہ یہ کام ضرور کیجیے گا جو یہ حدیث شریف سے ثابت ہے, یہ ضرور کیجیے گا. میرا گزر حضرت عامر انصاری کے مکان کی طرف ہوا. ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے کنبے والوں اور اپنے بیٹوں کو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہی دن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہی دن تھا یعنی پیر کا دن تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں اور سب فرشتے تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں, اور جو شخص بھی تمہارے جیسا کام کرے گا اسے تمہارے جیسا اجر و ثواب ملے گا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی, گھر والوں کو لے کر کے بیٹھ کر حضور کا ذکر کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, اگر کوئی یہ کرتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کا حصہ اسے نصیب ہو جاتا ہے, اس اعتبار سے کہ فرشتے بھی ایسا کام کرنے والے کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں. اب یہاں میں حدیث شریف سے ہی دلیل پیش کرتا ہوں. حدیث شریف سے اللہ والوں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے. جب کوئی اللہ کے ولی کا ذکر کرتا ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے ذکر الصالحین کفارۃ السیئات او کما قال, نیکوں کا تذکرہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے. تو مصطفیٰ کا تذکرہ یہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنے گا, بخشش کا سامان نہیں بنے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم خود اس محفل میں رہے جس میں حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعات سنا رہے تھے. سرکار رک کر کے واقعات سنے, اور سننے کے بعد رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعائیہ کلمات فرمائے. ایک چیز اور بھی سمجھ میں آئی, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو حضور خود تشریف بھی لے آتے ہیں. میں دلیل کے طور پر پیش کروں, سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ خطاب فرما رہے تھے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت بیان کر رہے تھے. مجمع تھا, مجمع میں ایک بندہ ذکر سنتے سنتے سو گیا, آنکھ لگ گئی, اس کی آنکھ لگ گئی. غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ منبر سے اترے, لوگوں میں سناٹا تھا. آپ نے تقریر روکی, سناٹا تھا لوگوں کے اندر کہ ابھی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جلال کا شکار یہ بندہ ہو جائے گا جو محفل کے اندر سو گیا. لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سونے والے کے سامنے جو بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے. ہاتھ باندھ کر لوگ اسے جگا بھی نہیں رہے تھے, کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو سامنے غوث پاک کو دیکھا تو چونک گیا. اب سنو غوث پاک کیا فرماتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کس کو دیکھ رہا تھا؟ تو اس نے عرض کیا حضور آنکھیں بند تھی, حضور کو دیکھ رہا تھا. غوث پاک نے فرمایا تو آنکھ بند کر کے حضور کو دیکھ رہا تھا, میں آنکھ کھلی رکھ کر مصطفیٰ کے جلوے دیکھ رہا. یہ ہے ذکر مصطفیٰ.
یہ جو عام طور پر محفلوں میں بے ادبی یوں جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، اس کے لیے برکت نہیں ملتی. میں نے کئی بزرگوں کو دیکھا ہے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کہ جب کبھی محفل کے اندر آتے اور بیٹھتے تو اتنے ادب سے بیٹھتے کہ ان کے ادب کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دل میں کس طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی برکت اللہ اس بندے کو ضرور عطا فرماتا ہے جو اس محفل کے ادب کو بجا لاتا ہے، اس محفل کی تعظیم اور احترام کو بجا لاتا ہے.